علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی 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 حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات. بڑی تعداد میں مومن بیٹھا ہے، باواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، سادات غیر سادات، چند لمحات کے لیے آپ کو زحمت دوں گا، اور اس مقام پہ کافی سال سے میں آپ سے خطاب کرتا آ رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے قبلہ پڑھ رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ ماحول میں کافی خاموشی ہے، تو میں خاص کر کے نوجوانوں سے صرف اتنی ہی گزارش کروں گا کہ جتنی دیر بھی میں پڑھوں میرے ساتھ بات کرتے چلنا، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، علی کو سوچنے والوں سے نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری مومن تک حیدری. توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے. قرآن حکیم کی مشہور آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور میرے بھائی پورے قرآن کو آپ پڑھیں، یعنی پورے قرآن کو آپ پڑھیں تو پورے قرآن میں یہ واحد آیت ہے جہاں بیک وقت دو حکم ہیں، اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. تھوڑا گلا ہندو تا پڑھ میں بھی مزہ نہیں کرتا. ارشاد خداوندی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میرے حبیب، بس یہی بات ہے، بس یہی بات ہے جس کی اللہ مبارک دیتا ہے ان بندوں کو جن کے اعمال صالح ہیں. پوری توجہ. میرے حبیب، بس یہی بات ہے، بس یہی بات ہے جس کی اللہ مبارک دیتا ہے ان بندوں کو جن کے اعمال صالح ہیں. اب یہ کہہ کر اللہ نے رسول سے کہا، قل، میرے حبیب اب آپ ان کو کہہ دیں، قل لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. پوری توجہ. قدیمی مومن بیٹھا ہے ہو، جیسے صدی زندگی مجھے والد صاحب کے بدھے ہوا تو اپنے بابا کا ایک جملہ کہوں گا. میرے بابا نے کہا کہ اللہ نے کیا کہا، قل لا اسألکم. اس لفظ قم میں رسول کی پوری امت شامل ہے. اس لفظ قم میں رسول کی پوری امت شامل ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا. اجر رسالت کا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر ہاں قربہ میں مودت، قربہ میں مودت، قربہ کی نہیں. میرے بھائی دیکھیں، پہلے اللہ نے کم کہہ کر رسول کی پوری امت کو شامل کیا، اور پھر فل قربہ کہہ کے محدود کر دیا. کیونکہ میرے بھائی اگر اللہ کہتا رشتہ داروں کے لیے تو میرے بھائی خدا جانے آج رسول کے کتنے رشتہ دار بن جاتے.
یہ گلائے تو پڑھ میں مزوگی دو نا میرے بھائی. اگر اللہ کہتا رشتہ داروں کے لیے تو خدا جانے آج رسول کے کتنے رشتہ دار بن جاتے. اسی لیے اللہ نے کم کہہ کر رسول کی پوری امت کو شامل کیا اور پھر فل قربا کہہ کے محدود کر دیا. اور میرے بھائی یہی سبب ہے. اور امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا کہ جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہیں آپ کے قربا, تو رسول نے فرمایا ہم فاطمہ و علی والحسن والحسین, میرے قربا ہیں فاطمہ, علی, حسن اور حسین. یا رسول اللہ آپ نے پہلے علی کا نام نہیں لیا, آپ نے پہلے حسن کا نام نہیں لیا, آپ نے پہلے حسین کا نام نہیں لیا, یا آپ نے پہلے فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ تو رسول نے جواب یہ دیا کہ اللہ نے فل قربا کہا ہے, محدود کر دیا ہے تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ میرے رشتہ دار وہ ہیں جن کا تعلق فاطمہ سے ہے. ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری مومن تک حیدری. چلو اسی معیار پہ بول پڑے, اسی معیار پہ قائم رہو گے تو ایک جملہ اور کہوں, ایک جو بات حقیقی تھا کون پہ ہے تھوڑا گدائیو تھا صحیح نا, ایک جملہ اور کہوں. اور میرے بھائی اللہ نے بھی جب عرش پہ تعارف کرایا تھا تو کیا کہا تھا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں. میرے بھائی بندے مر گئے رسول سے رشتہ داریاں کر کر کے, بندوں نے حد کر دی کہ کسی قیمت پہ رسول کے رشتہ دار بن جائے, لیکن اللہ نے بھی فاطمہ کو مرکز بنا کے اور فاطمہ سے تعارف کرا کے عالم انسانیت کو بتایا کہ عرش پہ بھی یہ خاندان رسول کے نام سے نہیں بطول کے نام سے جانا جاتا ہے. پوری عرش پہ بھی یہ خاندان رسول کے نام سے نہیں بطول کے نام سے جانا جاتا ہے. اور ایک جملہ کہوں گا اپنے بابا کا, قدیمی مومن بٹھائے ہوئے, اور کیونکہ ایام اعزاں کے بھی دن آنے والے, باقی میرے خیال سے 1.25 مہینہ رہ گیا, محرم بھی آنے میں, تو جملہ ایک ذہن میں آ گیا ہے تو وہ میں کہنا چاہتا ہوں, اور وہی جملے کہوں گا جو میرے بابا نے کہے تھے. اکثر مقامات پہ یہ سوال ہوتا ہے, اور خاص کر کے نوجوانوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, اکثر مقامات پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ قبلہ یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. جو خاموشی چاہیے بھیا, اکثر مقامات پہ یہ سوال ہوتا ہے قبلہ یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. میرے بابا نے کہا یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تو سوال نہیں کر سکتا, یہ تو کوئی جاہلی سوال کر سکتا ہے. میرے بابا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے یا وضو افضل ہے. انہوں نے کہا حکیم صاحب نماز افضل ہے. میرے بابا نے کہا سبحان اللہ, بغیر وضو کے نماز پڑھ کے دکھا تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھتا ہے. پوری توجہ, بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. میرے بابا نے کہا اچھا مجھے اس بات کا جواب دو کہ عبدالحکیم افضل ہے یا اس کی کیسٹ افضل ہے. پوری توجہ, بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. میرے بابا نے کہا مجھے اس بات کا جواب دو کہ عبدالحکیم افضل ہے یا اس کی کیسٹ افضل ہے. کہنے لگے حکیم صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا, اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کی کیسٹ کہاں سے آتی. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, حکیم صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا, اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کی کیسٹ کہاں سے آتی. میرے بابا نے کہا بے وقوف یہی تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر عبدالحکیم نہ ہوتا تو اس کی کیسٹ کہاں سے آتی. ارے اگر حسین نہ ہوتے تو نمازیں کہاں سے آتی. پوری کرو. اور مجھ سے پہلے قبلہ پڑھ رہے تھے جناب مریم کے بارے میں. کائنات میں بطول ہے دو, ایک جناب مریم, دوسری بی بی فاطمہ. اور پھر ایک جملہ ذہن میں آ گیا کہ یہ دوران مجلس میرے بابا سے سوال کیا تھا کہ
کہ حکیم صاحب یہ بتائیے کہ بطول کسے کہتے ہیں؟ جو خاموشی چھائی ہوئی ہے، حکیم صاحب یہ بتائیے کہ بطول کسے کہتے ہیں؟ اب سر اٹھانا آخری مومن تک، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں پھر حکیم صاحب یہ بتائیے کہ بطول کسے کہتے ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا کہ بطول وہ ہے جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ، خدا سے کٹے کبھی نہ، پوری طرح۔ بطول وہ ہے جو مخلوق سے جڑے کبھی نہ، خدا سے کٹے کبھی نہ۔ یعنی بطول اسے کہتے ہیں جس کی ایک لمحے کے لیے بھی کبھی عبادت قضا نہ ہوئی ہو، جس کو مصلی نماز پڑھنے سے نہ روکے اور قرآن تلاوت کرنے سے نہ روکے، اس بی بی کو کہتے ہیں بطول۔ اور کائنات میں بطول ہے دو، ایک جناب مریم، دوسری بی بی فاطمہ۔ بی بی فاطمہ کی شادی ہوئی میرے مولا علی سے، اور اللہ نے جناب مریم کی شادی نہیں کرائی۔ یا اللہ تو مریم کی شادی کیوں نہیں کراتا؟ پوری توجہ۔ یا اللہ تو مریم کی شادی کیوں نہیں کراتا؟ اللہ نے کہا میں نے تجھے عقل دی ہے، عقل سے کام لے۔ اگر میں مریم کی شادی کرا بھی دوں تو کسی نبی سے کراؤں گا، کسی معصوم سے کراؤں گا، اور قیامت کے دن وہ کہے علی سے کہ یا علی اس فضیلت میں آپ کے برابر ہوں۔ میرے بھائی کہہ سکتا ہے نا کہ یا علی آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے۔ اللہ نے کہا میں مریم کنواری چھوڑ دوں گا لیکن علی سے ہمسری برداشت نہیں کروں گا۔ پوری توجہ۔ ارے میں مریم کنواری چھوڑ دوں گا، بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ارے میں مریم کنواری چھوڑ دوں گا لیکن علی سے ہمسری برداشت نہیں کروں گا۔ ارے پھر بھی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ ارے جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی نبی علی کی برابری کرے، ارے وہ اللہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ 40 برس کے بت پرست علی کی برابری کرے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ ارے جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی نبی علی کی برابری کرے، وہ اللہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی بت پرست علی کی برابری کرے؟ پوری نہیں۔ ایک جملہ پھر کیونکہ مجھے مزہ نہیں ہے، توجہ ہے نا بابا۔ کتاب کا نام ہے حکایات صحابہ، اہل سنت عالم کے لیے، دیوبندی عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، توجہ ہے نا بابا۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ حکایات صحابہ، اہل سنت عالم کے لیے، دیوبندی عالم کی کتاب ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ رسول کا ایک صحابی تھا، اس کا رنگ بھی گورا تھا، ذوالفقار بھائی اس کی بیوی کا رنگ بھی گورا تھا، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا کالا، یا باپ نے شور مچا دیا یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ بابا چھوڑی تو خاموش تھی گئے، پریشان تو صحابی ہوا تھا، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ اس نے شور مچا دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ جھگڑا بڑھتے بڑھتے دربار رسالت میں آیا، یا اس عورت نے چلا چلا کے کہا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم، آپ کی رسالت کی قسم، یہ بچہ اسی کا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں، بس یہ کہنا تھا۔ یا رسول نے کہا سلمان نے کہا جی یا رسول اللہ۔ رسول نے کہا سلمان گھر جاؤ اور حسین کو دربار میں لے کے آؤ۔ پوری توجہ، سلمان گھر جاؤ اور حسین کو دربار میں لے کے آؤ۔ مجھے قسم ہے اس منبر کی، وہ دیوبندی عالم لکھتا ہے کہ جیسے ہی سلمان بطول کی دہلیز کے قریب پہنچے، یا جیسے ہی سلمان نے دیکھا، یا پہلے ہی جناب فضا حسین کا بازو تھامے دروازے کے باہر
کھڑی تھی. حیران ہو کے سلمان کہتا ہے فضہ بہن تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں حسین کو لینے کے لیے آ رہا ہوں؟ یا مسکرا کے جناب فضہ نے کہا سلمان بھائی باہر کے غلام اور ہوتے ہیں اندر کی کنیز اور ہوتی ہے. پوری توجہ بس بولتے آؤ تاکہ میں اپنی بات مکمل کروں. سلمان بھائی باہر کے غلام اور ہوتے ہیں اندر کی کنیز اور ہوتی ہے. تمہیں رسول نے بھیجا کہ حسین کو لے کے آؤ. مجھے بطول نے کہا کہ حسین کو دے کے آؤ. جیسے ہی حسین دربار رسالت میں پہنچے یا جیسے ہی نانا کے قریب آئے یا اس کالے رنگ والے بچے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حسین کو سلام کیا, بس جیسے ہی سلام کرنا تھا یا رسالت کے تیور بدلے اور صحابی کو جھڑک کے کہا خبردار آج کے بعد اس بچے کو حرامی نہیں کہنا. اس نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ تو رسول نے کہا جو بچہ حسین کا احترام کرے وہ بچہ کبھی حرامی ہو ہی نہیں سکتا. ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جو بچہ حسین کا احترام وہ بچہ کبھی حرامی ہو ہی نہیں سکتا. اور ابتدا سے میرے بابا بھی کہا کرتے تھے کہ ابتدا سے ہماری یہی غلطی ہے بھائی جیسا بھی ہے قرآن کو تو مانتا ہے نا, تو میرے بھائی جو بھی قرآن پڑھے یہ قرآن اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. میرے بھائی قرآن کے ماننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کو اٹھایا اور چوما. قرآن کے ماننے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی حقیقت کو ماننا. نہیں ایسے نہیں چلتا ہوں قرآن کی طرف. اور ارشاد ہو رہا ہے سورت بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے اس قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے, اس میں شفا بھی ہے, لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے, صرف مومن کے لیے ہے. پوری توجہ کوئی ہمارا مانو چھو خاموش ہے. ہم نے اس قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے, اس میں شفا بھی ہے, لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے, صرف مومن کے لیے ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ظالم میرے قریب نہ آئے, اسے سوائے گھاٹے کے اور خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے. کیوں میرے بھائی کیوں خاموشی چھا گئی؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر کسی کو شفا نہیں دیتا, میں صرف مومن کو شفا دیتا ہوں. کیا کربلا میں یزید کے لشکر میں قرآن کے حافظ نہیں تھے کیا؟ ارے حافظ تو وہاں بھی تھے, نمازی تو وہاں بھی تھے, حاجی تو وہاں بھی تھے, ارے رسول کے صحابی وہاں بھی تھے. تو کیا قرآن ان کو فائدہ پہنچا رہا تھا؟ پوری طرح ہم نے اس قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے, جو کچھ بھی, اس میں رحمت بھی ہے, اس میں شفا بھی ہے, لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے, صرف مومن کے لیے ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بابو مجھے پاسے ڈسو مانو ایندہ ویندہ مجھے پاسے ڈسو. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ظالم میرے قریب نہ آئے, اس سے سوائے گھاٹے کے اور خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. میرے بھائی خود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میں صرف ایک طبقے کو شفا دیتا ہوں اور وہ ہے مومن. چلو ہو سکتا ہے اور سنائی ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کافی لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہ آئی ہو. چلو ایک مثال دیتا ہوں جو یہاں پہ بیٹھے بچوں کو بھی سمجھ میں آئی. میرے بھائی ڈسپرین, پیناڈول, سر درد کے لیے ہم گولی کھاتے ہیں نا, ڈسپرین, پیناڈول, تو میرے بھائی اس کے پتے پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ شیعہ کو شفا دے گی, سنی کو نہیں دے گی.
अन्या भी खामोश थी बैठा है, अन्या भी खामोश थी बैठा है। मेरे भाई उसके पत्ते पे ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि ये शिया को शिफा देगी, सुन्नी को नहीं देगी। मेरे भाई जो भी वो गोली खाएगा वो गोली उसे शिफा देगी, लेकिन कुरान ऐलान कर रहा है कि मैं सिर्फ एक तबके को शिफा देता हूं और वो है मोमिन। मेरे भाई कुरान का पता है, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये कुरान से पहले जो 3 किताबें हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का कलाम नहीं। मेरे भाई अगर अल्लाह का कलाम होती तो मनसूख ना होती, और कुरान है कलाम इलाही, कुरान है अल्लाह का कलाम। मेरे भाई इतनी बड़ी किताब के शिफा के दामन में गुंजाइश नहीं, वो सिर्फ एक तबके को शिफा देती है और वो है मोमिन। इतने तादाद में मोमिन बैठे हो, आपने कई जवार होंगे करबला के, जब आप करबला की सरजमीन पे जाते हैं और करबला की सरजमीन पे उतरते हैं, वहां पे इतना बड़ा बैनर मेरे मुर्शिद हुसैन ने लगा रखा है। हुसैन कहते हैं ओ दुनिया वालों, जो शिफा कुरान में है ना वो मेरी मट्टी में है। पूरी तवज्जो, बड़ा जुमला कह रहा हूं, जो शिफा कुरान में है ना वो मेरी मट्टी में है, वो मेरी मट्टी में है, वो मेरी मट्टी में है। हालांकि मेरे भाई मट्टी में शिफा नहीं होती, मट्टी में शिफा नहीं होती, मट्टी में बीमारी होती है। बच्चे का पेट बड़ा हुआ है, गाल पिचके है, रंग पीला है, रोता बहुत है, भूख नहीं लगती, दूध नहीं पीता, डॉक्टर सबसे पहले मां से पूछता है ये मट्टी तो नहीं खाता। बंदा मट्टी खाए तो बीमार होता है, लेकिन हुसैन की मट्टी में शिफा है, हुसैन की मट्टी में शिफा है, हुसैन की मट्टी में शिफा है। मैंने कहा है, तुम्हारे और मेरे छठे इमाम का फरमान है, इमाम फरमाते हैं कि जब तुम्हारे घर में बच्चा, बेटा या बेटी पैदा होना तो उसके मुंह में नाना की, दादा की, ताया की, मामू की, खानदान के किसी बुजुर्ग की खुट्टी ना डाला करो, क्योंकि बच्चे का जरासीम और है, बुजुर्ग का जरासीम और है। जब तुम्हारे घर में बच्चा, बेटा या बेटी पैदा हो तो उसके मुंह में जो पहली खुट्टी डालो, जो खुराक डालो, वो नहरे अलकमा का पानी और खाके शिफा की मिट्टी, हुसैन की जागीर का पानी और हुसैन की जागीर की मिट्टी बच्चे के मुंह में खुट्टी के तौर पे डालो। इमाम फरमाते हैं मैं सादिक जामिन हूं, वो बच्चा सारी जिंदगी ना हुसैन को सोचेगा ना अली को भोगेगा। ऐसे नहीं, मिलके दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। नहीं, चलो एक जुमला कहता हूं, एक जुमला कहता हूं। मेरा मौला मिंबर पे बैठा था, या मेरे मौला ने फरमाया कि जिसने कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा भी डाला, चोखा मुश्ती है, थक जी पे आता हो नहीं है ना, जिसने कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा भी डाला तो उसकी मिसाल ऐसे है कि उसने 70 अंबिया को कत्ल किया और कयामत के दिन उसे जहन्नुम में डाला जाएगा। बस ये कहना था, या एक शख्स उठ के खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के कहा, मौला मैं तो देहात का रहने वाला हूँ, मैं तो जानवर भी पालता हूँ, उनकी रखवाली के लिए मुझे कुत्ते भी पालने पड़ते हैं, उनको रोटी भी डालना पड़ता है, तो मौला क्या मैं भी जहन्नुम में जाऊंगा? मेरे मौला ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की बात नहीं की, मैंने 2 टांगों वाले कुत्ते की बात की। ऐसे नहीं, मिलके दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी पूरी। और आइए चलता हूं मुसलमानों की बड़ी किताब फराइदुल समद है, उसके ये जुमले कि जिस तरह उससे पहले किबला भी पढ़े थे कि या रसूल अल्लाह इताअत आपकी करता हूं, मोहब्बत अली से करता हूं, तो एक बात जहन में आ गई, वो भी करता हूं। किताब का नाम है फराइदुल समद है। या एक मर्तबा एक सहाबी आया, अब नाम मुझे नहीं पता, ये जाके तारीख में देखना, और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह
ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو. یا رسول اللہ علی سے محبت کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ چھو خاموشی چھائی جی میری. یا رسول اللہ ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو. علی سے محبت کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا. یہ رسالت کے تیور بدلے. اور رسول نے کہا کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں تو پوچھ رہا تھا کہ ہم جب بھی آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو. علی سے محبت کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا. یا رسول نے فرمایا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو. الا من حب علی یحبنی. اے صحابی یاد رکھ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ رسول سے محبت کرتا ہے. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہے. اور اللہ کی رضا جنت کے لیے کافی ہے پوری طرح. بس یہ کہنا تھا. یہ رسول نے کہا اور بتاؤں کہ میرے بھائی سے محبت کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ یا کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیے. یا رسول نے پھر کہا الا من حب علی یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب لہ دعاہ. اے صحابی یاد رکھ جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے. اللہ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے. اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. پتا چلا اگر علی سے محبت نہیں تو تمہاری کوئی بھی عبادت قبول نہیں. پوری یہ کہنا تھا. یا پھر رسول نے کہا اور بتاؤ کہ میرے بھائی سے محبت کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ یا کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیے. یا رسول نے پھر کہا الا من حب علی حون اللہ لہ علیہ سکرات الموت. اے صحابی یاد رکھ جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو موت کے سکرات سے بچاتا ہے. وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. اور اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. پوری